وہ کافی زور زور سے آہیں بھر رہی تھی۔ مجھے جھٹکا لگا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ میری دوسری بہن بھی اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں اس کے روم کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی میری نظر کھڑکی پر پڑی تو اندر کا منظر دیکھا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ میری دونوں بہنیں کھلی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ کبھی وہ کچھ کہہ رہی تھی، کبھی وہ کسی اور طریقے سے ایک دوسرے کو خوش کر رہی تھی۔ دوستو، یہ سب دیکھ کر مجھے پہلے تو کافی افسوس ہوا۔ میرے اندر کا شیر بھی خیر جاگنے لگا۔ پھر میں اندر گیا۔ دوستو، میرا نام افسر ہے۔ میری عمر 24 سال کی ہے۔ میری رہائش ضلع چکوال کی ہے۔ چکوال ویسے تو کافی گرم علاقہ ہے، لیکن ادھر بارش کے ملنے میں کافی اچھا موسم بھی ہوتا تھا۔ میری فیملی میں میرے علاوہ میری 2 بہنیں ہیں جو کہ کافی خوبصورت ہیں۔ ان دونوں سے ہی مجھے کافی محبت تھی۔ میں نے ان کی کافی عزت کرتا تھا کیونکہ مجھ سے یہ دونوں کافی چھوٹی تھیں۔ وہ دونوں بہت زیادہ شرارتی تھیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی میں اپنی بہنوں کے ساتھ مجھے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ مجھے کافی چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑتا تھا۔ میرا ایک الگ روم پھر بھی تھا، جبکہ ان دونوں بہنوں کا ایک ہی روم تھا اور دونوں بہنیں اکٹھی ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ میں بہت آزاد خیال تھا۔ جب بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تو میں کافی شغل لگاتا، لیکن اس سب میں اپنی بہنوں کو شریک نہیں کرتا تھا۔ ان کی عمر 17 سے 18 سال کی تھی۔ وہ دونوں کافی شرارتی تھیں اور مجھ سے بہت زیادہ فرینک بھی تھی۔ کبھی کبھی تو میں بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا اور دیکھنے میں دونوں ہی خوبصورت تھیں۔ ان کا حسن بھی کمال کا تھا اور عمر کے لحاظ سے ان کے آگے اور پیچھے گوشت اور ماس خوبصورتی سے چڑھا ہوا تھا، جو کہ کسی بھی دیکھنے والے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا تھا۔ کوئی بھی ان کو دیکھتا تو ان سے نظر نہیں ہٹا پاتا تھا، پر میں خود کو کافی قابو میں رکھتا تھا اور سمجھاتا تھا کہ وہ میری بہنیں ہیں۔ وہ رات کو جلدی سونے چلی جاتی تھیں۔ امی بھی کہتی تھی کہ اتنی جلدی سونے کا کوئی حق نہیں بنتا، جب وہ کہتی کہ مل کر پڑھائی کرنی ہے، اس لیے ہم دونوں جلدی اپنے روم میں جاتی ہیں۔ میں ان پر کافی نظر رکھتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر لڑکیاں اکٹھی بھی رہتی ہوں تو ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ میں اس حوالے سے انہیں معصوم سمجھتا تھا کہ انہیں اس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی۔ جب ایک دن میں نے کتاب لینی تھی تو میں ان کے روم میں گیا، پر یہ دیکھ کر مجھے شک ہو گیا کہ ان دونوں کے روم کو لاک لگا ہوا تھا۔ اس دن مجھے تھوڑا بہت شک ہوا کہ یہ لوگ اندر کیا کام کر رہے ہیں جو اس طریقے سے لوک لگایا ہوا ہے۔ دونوں مجھے دیکھ کر کافی عجیب چہرے بنانے لگی تھیں، جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ اندر کیا کام چل رہا تھا۔ جب وہ دونوں کہنے لگیں کہ پڑھائی میں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس لیے ہم دونوں کمرے کو بند کر کے پڑھائی کر رہی تھیں، میں نے دوستوں ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور واپس چلا گیا۔ مجھے ایسا کوئی گمان نہیں تھا کہ میری بہنیں اندر آپس میں کیا کام کر رہی ہوں گی۔ اب ان کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ دونوں روزانہ شام کے بعد لوک لگا کر رہتی تھیں۔ سردیوں کے دن شروع ہو گئے تو ہم سب جلدی سونے چلے جاتے تھے۔ دوستوں، ایک رات میری آنکھ کھلی اور یہ سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا، ایسے لگا جیسے 2 لوگ کچھ باتیں کر رہے ہوں۔ یہ سمجھ کر کہ وہ دونوں میری بہنیں ہیں، میں نے اگنور کیا اور میں کچن کے ساتھ باہر چلا گیا۔ پر جیسے ہی واپس آیا، ایک بہن کی آواز ذرا تیز ہو گئی اور وہ کافی زور زور سے آہیں بھرنے لگی۔ مجھے یہ سن کر جھٹکا لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ میری دوسری بہن بھی دھیرے دھیرے سے اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں ان دونوں کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی میری نظر کھڑکی پر پڑی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے دونوں بہنوں کو کھلی حالت میں دیکھ رہا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کبھی ایک کچھ کر رہی تھی تو کبھی دوسری اسے سمجھا رہی تھی اور طریقے بتا رہی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو خوش کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ میرے اندر کا شیر بھی جاگنے لگا کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ کر میرے بھی جذبات ابھرنے لگے تھے۔ پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں اندر چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس بات میں افسوس یہ تھا کہ وہ دونوں میری اپنی بہنیں تھیں۔ ان کو دیکھ کر اب میری حالت ذرا عجیب ہونے لگی تھی اور میرے اندر کی گرمی ابالے مارنے لگی تھی۔ پہلے تو میرا دل کیا کہ میں ان دونوں کو ڈانٹوں اور سب کچھ اماں کو بتا دوں تاکہ انہیں احساس ہو یہ کام کافی بڑا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے شیطان جاگ گیا
اور مجھے یہ سوچ آنے لگی تھی کہ کیوں نہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، لیکن یہ کام کیسے ہوتا؟ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان دونوں کو کس طریقے سے مناؤں کہ مجھے بھی اپنے کھیل میں شامل کر لو۔ خیر، میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا تو میں چپکے سے واپسی اپنے روم میں چلا گیا، پر یہ جان گیا تھا کہ وہ روز یہی کام کرتی ہیں لوک لگا کر۔ میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنا لیا تھا کہ اگلی بار جب یہ دونوں کھلی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہوں گی تو میں ان کو پکڑ لوں گا اور اس وقت خود کو بھی ان کے ساتھ شامل کروا لوں گا۔ ان کے روم کی چابی میں نے اماں سے لے لی۔ اماں بھی عجیب شوق میں تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں ساری چابیاں ایک ہی جگہ پر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ گم نہ ہو جائیں، تو اماں نے مجھے ان کے کمرے کی چابی دے دی اور وہ میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی۔ مجھے رات کا بس اب انتظار تھا۔ میرا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں کیا وہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں بہنوں کی کیا سزا ہوگی، وہ بھی ذرا جان لیں کہ میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی رات ہوئی تو سب لوگ سو گئے، وہ دونوں بھی اپنے روم میں چلی گئیں اور کافی خوش تھیں۔ کچھ دیر میں نے کھڑکی سے انہیں دیکھا، لیکن جب وہ دونوں اپنی پوری فارم میں تھیں اور غیرت میں آ گئی تھیں تو میں نے چابی سے ان کے روم کا لاک کھول دیا تھا۔ وہ سامنے اسی حالت میں مجھے دیکھنے لگی اور دونوں کافی پریشان ہو گئی تھیں۔ دونوں نے کمبل میں خود کو چھپا لیا تھا۔ میں نے دونوں کو عذر سے دیکھا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اب ان کی خیر نہیں ہے، میں ان کی اس حرکت کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور یہ سب کچھ اماں کو جا کر بتا دوں گا۔ وہ بھی سن کر یہ پریشان ہو گئی تھیں اور سوچنے لگی تھی کہ اگر میں نے بتا دیا تو پھر وہ دونوں کہاں جائیں گی، اور میں یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ وہ دونوں اب سارا دن پریشان رہنے لگیں۔ شام کا وقت تھا، دونوں میرے کمرے میں آئیں اور مجھ سے معافی مانگنے لگی تھیں۔ کہنے لگی کہ میں اماں کو یہ سب کچھ بالکل نہ بتاؤں۔ میں ان کی بات سن کر خاموش رہا اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کے سامنے ایک شرط رکھی، اور میری شرط سن کر وہ دونوں بہنیں ہی مان گئی تھیں اور مجھے بھی اس کھیل میں انہوں نے شامل کر لیا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو میں ان کے پاس آؤں گا اور انہیں میرے ساتھ بھی وہ سب کھیل کھیلنا ہوگا۔ تو وہ دونوں مان گئی تھیں اور کہنے لگیں کہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم دونوں تیار ہیں، پر اماں کو کچھ نہیں بتانا پلیز۔ میں نے بھی ان دونوں کو یقین دلایا کہ کچھ نہیں پتہ چلے گا، اور رات جیسے ہی ہوئی ان کے روم میں گیا تو دونوں ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا پہلے دونوں کے ساتھ الگ الگ کھیلوں گا اور پھر ان کے ساتھ ایک ساتھ کھیلوں گا۔ پھر چھوٹی بہن کو میں نے باہر بھیج دیا کیونکہ وہ ذرا معصوم تھی، اسے اتنا زیادہ علم اور تجربہ نہیں تھا جتنا میری بڑی بہن کو تھا، اور بڑی بہن ذرا تیز تھی۔ چھوٹی بہن میری باہر جا کر دروازے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے بڑی بہن کو اپنے پاس بلایا اور اسے ہدایت دینے لگا کہ وہ کام کو کس طرح سے کرے گی۔ میں نے جیسے خود کو تیار کیا تو مجھے دیکھ کر وہ شوق میں چلی گئی۔ پہلے تو شرمانے لگی، پر اسے اندر ہی اندر یہ شوق بھی پیدا ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کھیلے۔ مجھے بھی مزہ آ رہا تھا۔ اس کو کچھ دیر میں نے صحیح طریقے سے رگڑا دیا اور پھر اس کو روک دیا، اور اب اس کو بھی میں چوم چوم کر مزہ دینے لگا۔ مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا تھا۔ چھوٹی بہن باہر سے یہ سب نظارہ دیکھ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ سب چیزیں اس کے لیے ذرا نئی ہیں، لیکن میرے اندر عجیب سی بے چینی تھی۔ جب بھی میں نے چھوٹی بہن کو بھی نہ بخشا اور اسے بھی اپنے پاس بلا لیا، اسے سمجھایا۔ مجھے زیادہ وقت لگا، لیکن جیسے وہ سمجھ گئی تو وہ کافی مہارت سے میرے ساتھ کھیلنے لگی۔ بڑی بہن اس کی مدد کر رہی تھی۔ اس طرح مجھے ایک ہی وقت میں دو دو خوشیاں ملنے لگی تھیں۔ میں کافی پرسکون ہو گیا تھا اور دونوں بہت جلد تھک گئی تھیں اور کہنے لگیں کہ بس کر دو، اب ہم سے آگے نہیں ہوگا اور وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں نے ان دونوں سے کہہ دیا تھا کہ جب تک مجھے اس کھیل میں شامل رکھو گی میں بھی اپنی زبان بند رکھوں گا۔ چھوٹی بہن کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی اور اس کا خون بھی بہت زیادہ نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری بڑی بہن بھی پریشان تھی، جبکہ اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے دوسری بہن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کھیل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی کمزور ہے اور برداشت نہیں کر پائی۔ تو میں بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد
چھوٹی بہن بہت بیمار پڑ گئی تھی۔ اگلے دن وہ بستر سے اٹھ نہ پائی اور اپنے کمرے میں ہی رہ گئی۔ تب امی نے آ کر پوچھا تو میری بڑی بہن نے بتایا، اس کی طبیعت خراب ہے۔ امی نے کہا آ جاؤ ڈاکٹر کے پاس، تمہیں چیک کرا آتے ہیں۔ لیکن اگر امی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو ڈاکٹر اس کو سب کچھ بتا دیتی۔ اسی لیے میری بڑی بہن کہنے لگی کہ ڈاکٹر کے پاس میں چلی جاتی ہوں، آپ کیسے اس کو سنبھالیں گی؟ میں چلو اس کا خیال بھی رکھوں گی۔ میں نے خیر دونوں بہنوں کو اپنے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اپنے ایک جاننے والے دوست کی بہن جو کہ ڈاکٹر تھی اس کے پاس لے گیا اور اس کے پاس اس کا چیک اپ کرایا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب کھیل کھیلنے کی وجہ سے اس کے اندر بہت سارے چینجز ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب ہے۔ تو ہم لوگ کافی پریشان ہوئے اور میں یہ سب سن کر کافی شرمندہ تھا۔ خیر اس نے ہمیں دوائی دے دی اور ہم واپس آ گئے۔ میری چھوٹی بہن نے دوائی کھائی تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی اور مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ ملال ہو رہا تھا کہ مجھے ایسا ان دونوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر وہ دونوں میری بہنیں تھیں، لیکن دوسری طرف ان دونوں کو بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ سب کچھ غلط تھا جو وہ دونوں کر رہی تھی، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد ان کے پاس بالکل نہیں جاؤں گا۔ ایک دن اپنی چھوٹی بہن سے میں نے معافی مانگی تھی اور اس نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا۔ میں اس وقت بہت خوش ہو گیا، لیکن جو پل ہم دونوں نے اکٹھے گزارے تھے وہ سوچ کر آج بھی وہ سب دوبارہ کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن پھر اپنی بہن کی وہ حالت یاد آتی ہے اور وہ سارے معاملات اپنے ذہن میں آنے لگتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا یا میری امی کو اور ابو کو پتہ چل جاتا تو ہم تینوں کی خیر نہیں تھی، اور کسی باہر والے کو پتہ چل جاتا تو ہم سب کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس چیز کو بھول جائیں۔ تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار دیں، اور ایسے ہی مزید کہانیاں دیکھنے اور سننے اور ان کا مزہ لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔